بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ اتوار 26 نومبر 2023 یہ یادگار دن رہے گا جہلم کے حوالے سے، جب محمد علی مرزا صاحب بریلویوں کو مناظرے کا چیلنج کر کے رائے فرار اختیار کر گئے۔ انہوں نے پہلے یہی حرکت کی تھی مفتی طارق مسعود کے ساتھ۔ قصہ مختصر یہ کہ مناظرے کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا بھائی۔ کیسا مناظرہ؟ یہ تو سوائے جہالت کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ جہالت، فریقین دونوں ضد پر اڑے ہوتے ہیں اور ان کے حامی صرف اندھے بہرے ہونے سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ تو اپنے جو ہیرو کے پیچھے تالیاں بجانے والے ہوتے ہیں، انہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو تعداد میں زیادہ ہوں، پاور میں زیادہ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو فاتح ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے۔ یہ اصول ہے کہ دو فریق جب ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں تو اپنا فیصلہ وہ خود کر ہی نہیں سکتے، ناممکن ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا ایسا کہ دو فریق آمنے سامنے چونچے لڑا رہے ہیں اور وہ اپنا فیصلہ خود کر لیں، ناممکن۔ عدالت کے اندر بھی دو وکلا ہوتے ہیں نا، پروسیکیوٹر ہوتا ہے اور ڈیفینس لائر ہوتا ہے۔ اپنے اپنے دلائل سامنے رکھتے ہیں، وہ اپنے دلائل رکھتا ہے، وہ اپنے دلائل رکھتا ہے۔ فیصلہ خود نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں۔ فیصلہ جج نے کرنا ہوتا ہے، جج نے، اور جج دونوں سے زیادہ قابل ہوتا ہے، دونوں سے زیادہ قابل بھی ہوتا ہے، اور وہ دونوں کے نزدیک مسلمہ بھی ہوتا ہے، فیصلہ کن، مسلمہ شخصیت، حکم، اتھارٹی، دونوں کو اس کا حکم تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح کے مناظروں میں حکم کون ہوگا؟ حکم کہاں سے لے کر آئیں گے آپ؟ کیا پبلک فیصلہ دے گی؟ پبلک تو دے ہی نہیں سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن سے کسی مناظرے کا وجود نہیں ملتا۔ مناظرہ، مذاکرہ، یہ سب باب مفاعلہ سے ہیں، باب مفاعلہ سے، جس میں باہم ایک دوسرے کے مد مقابل ہو کر جو ہے وہ ایک دوسرے کے مد مقابل آ کے، یعنی ایک طرح سے ان میں غصہ پایا جانا، ہاتھا پائی ہونے کا خطرہ، اس طرح سے ہی ہوتا ہے باب مفاعلہ سے، مناظرہ بھی اور مذاکرہ بھی۔ بین المسلمین تو مناظرے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بین المسلمین مناظرے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب آپ یہاں سنیے، اور ذرا بھی اگر غیرت ہے تو اپنے تئیں نادم ہو اور اصلاح کی کوشش کیجیے۔ دیکھیں آیت کیا کہہ رہی ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ 4:65 کہتا ہے کہ قسم ہے آپ کے رب کی، کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اے رسول وہ آپ کو حکم، فیصلہ کن، اتھارٹی تسلیم نہ کریں اپنے آپس کے اختلافات میں، اپنے آپس کے تنازعات میں۔ آپس کے اختلافات، تنازعات، ڈسپیوٹ، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، ان تمام معاملات میں آپ کو حکم تسلیم نہ کریں۔ کتنی کلیئر کٹ آیا تھا جناب؟ یعنی امت مسلمہ کا جج رسول اللہ ہے، امت مسلمہ کا جج رسول اللہ ہے۔ آپ کہیں گے عجیب بات کر رہا ہے، کہاں ہے رسول اللہ؟ یہی تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کہاں ہے رسول اللہ؟ پوچھنا چاہوں گا کہ کہاں چلا گیا رسول اللہ؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کہاں غائب کر دیا؟ یہ رسول اللہ کے نام پر لکھی گئی کتابیں تو ہرگز رسول اللہ نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ نہیں ہو سکتی۔ سنیوں کا رسول اللہ الگ، اہل تشیعوں کا جو وہ الگ، اور صحیح رسول اللہ اور موضوع رسول اللہ اور منقطع رسول اللہ، یہ کیسا رسول اللہ ہے؟ اگر یہی رسول اللہ ہے تو ان کی توثیق کرنے کے لیے پھر ایک رسول اللہ کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا، کہیں بھی رسول کے نام سے لکھی گئی کتابیں نہیں کہا کہ رسول کے نام سے لکھی گئی کتابیں ان کی اطاعت کرو۔ رسول کے نام پہ لکھی گئی کتابیں فیصلہ دیں گی، وہ کہاں سے فیصلہ دیں گی؟ کہیں بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کتابیں، بلکہ رسول اللہ ہی کہا، ہر جگہ رسول اللہ ہی کہا ہے۔ جبکہ وہ کہتا ہے کہ انہ لقول فصل وما هو بالهزل،
وما ہوا بالحزل 86/14. یہ کلام تو قول فیصل ہے، فیصلہ کر کے چن چن کر الفاظ رکھے ہوئے کلام رکھا ہوا. یہ کوئی یوں ہی سرسری سی باتیں نہیں ہیں. حزل، یہ چاہا تو یہ کہہ دیا، وہ چاہا تو وہ کہہ دیا، اس کی جگہ کچھ اور لفظ کہہ دیا، کس کی جگہ کوئی اور لفظ کہہ دیا. نہیں جناب، ایک ایک لفظ چن چن کے رکھا اللہ تعالیٰ نے. دوسری جگہ پھر کہہ رہا ہے، آپ دیکھیں، پھر رسول آ گیا. کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ 3/101 3 کی 101. کہ اے لوگوں، تم کفر کیسے کر سکتے ہو اس صورت میں کہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہوں اور تمہارے درمیان اس کا رسول بھی موجود ہو، تمہارے درمیان، فیکم، تمہارے درمیان موجود ہو. یعنی یہ دو عناصر لازمی ہیں، اللہ کی آیات کی تلاوت ہونا، دوسرا رسول کا موجود ہونا تمہارے اندر. تو پھر کفر سے بچ سکتے ہیں، ورنہ کفر سے بچنا مشکل ہے، محال ہے. کیوں جناب؟ کفر تو پکا ہو گیا، رسول نہیں ہے تو رسول آپ نے غائب کر دیا. 4 کی 65 میں تنازعات اگر رسول کے پاس لے کر نہ گئے، خود ہی حل کرنے کی کوشش میں لگ گئے، تو اللہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ تم مومن نہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. لہٰذا 4 کی 65 کے تحت تو آپ ایمان سے نکل گئے، اور 3 کی 101 کے تحت آپ کفر میں داخل ہو گئے کہ رسول نہیں ہے تو کفر پکا ہے، کافر ہو. کون سا مناظرے کی باتیں کر رہے ہیں بھائی؟ کیسا مناظرہ؟ کاہے کا مناظرہ؟ کون سی منجی ٹھوک رہے ہو؟ پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھ لو بھائی. کیوں بیوقوف بنا رکھا ہے پوری قوم کو پچھلے 1200-1300 سال سے؟ کتنی بڑی سازش کے شکار ہوئے ہیں آپ لوگ پچھلے 1200-1300 سال سے، کہ جب رسول کی جگہ ان کے نام سے کتابیں تیار کی گئی، ایرانی اماموں نے آ کر تیار کی. اللہ نے تو نبوت کا عہدہ ختم کیا تھا. آپ نے کبھی غور نہیں کیا؟ اللہ نے تو نبوت کا عہدہ ختم کیا تھا، رسالت کا تو نہیں کیا اس نے. رسالت تو ایک عہدہ ہے اللہ کے دین کے انتظام سنبھالنے کا، زندہ لائیو عہدہ. غور سے پڑھ لیں 3 کے 101 کو، 3 کے غور سے، کہ رسول کے بغیر کفر ہی کفر ہے. اور یہ بھی دیکھیں کہ 33 کی 40 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. 33 کی 40. یہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، پر لیکن رسول اللہ ہیں، اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کر کے سیل کر دینے والے، سر بمہر کر دینے والے. نبوت کے سلسلے کو سیل کر دیا، سر بمہر کر دیا. اب محمد علیہ السلام کے بعد نہ اللہ کا کلام نازل ہوگا، نہ کوئی نبی آئے گا اللہ کی طرف سے منتخب ہو کر. کوئی بھی نہیں آئے گا، نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول بھی نہیں، منتخب ہو کر نہیں آئے گا. انتخاب کا سلسلہ ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، نہ ابھی نہ کبھی. یہ رسول مومنین نے منتخب کرنا ہے، چننا ہے. یہ مومنین منتخب کریں گے ان کو اپنے انتظامی معاملات کو چلانے کے لیے. 33 کی 21 کے تحت 33 کی 21 اس آیت کا بھی کچھ سے کچھ مطلب بنا لیا ہے. یہاں رسول کی بات ہو رہی ہے کہ رسول کا یہ ایٹریبیوٹ ہوگا، مومنوں تم ایسے رسول کو چننا، یہ تمہارے لیے اسوا ہے. یہ اس آیت کا مطلب 33 کی 21 کے تحت. جتنی جگہ بھی قرآن میں اطاعت رسول ہے وہ زندہ حاضر سروس رسول کی اطاعت ہے. صرف ایڈمنسٹریشن میں اطاعت، صرف ایڈمنسٹریشن میں، نفاذ میں، دین کے نفاذ میں، دین کے نصاب میں نہیں. دین کا نصاب تو اللہ نے بنا کر دیا، قرآن میں محفوظ ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ تنازع کا فیصلہ اتھارٹی کرتی ہے، فریقین کبھی نہیں کر سکتے. یہ جہالت ہے، میری جہالت ہے. والسلام.